اور عقل دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، یعنی ان کو استعمال کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، علم حاصل کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، توحید تک پہنچو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا تم دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ جو مسخر ہیں آسمان کی فضا میں، وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کوئی نہیں تھامے ہوئے سوائے اللہ کے۔ انسان تو اس طریقے سے نہیں اڑ سکتا، پرندے اڑ رہے ہیں، تو یہ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے، یہ وصف اللہ کا بخشا ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنا دیا۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور تمہارے لیے بنائے ہیں جانوروں کی کھالوں سے بھی کچھ گھر، جیسے اونٹ کی کھال سے وہ خیمے بنتے ہیں، اور عربوں کے ہاں تو اس کا بہت زیادہ استعمال تھا۔ تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اور یہ جو گھر ہیں اونٹ کے کھالوں سے بنا ہوا یہ خیمے، یہ تمہیں بہت ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں اس دن بھی کہ جب تم کوچ کرتے ہو، ایک جگہ سے روانہ ہوتے ہو۔ خاص طور پہ جو بدو لوگ تھے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کہیں ایک جگہ قیام کیا، کچھ عرصے بعد پھر وہاں سے اپنے خیمے سمیٹے اور پھر کہیں اور جگہ جیسے خانہ بدوش ہوتے۔ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، اور جس دن تم کہیں جا کر پڑاؤ ڈالتے ہو تو وہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں وہ تمہارے وہ گھر، ان کو اٹھا کر سمیٹ لینا اور پھر دوبارہ نصب کرنا بہت آسان ہے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور ان جانوروں کی جو اون ہے، پہلے بھیڑوں کے اندر ہوتی ہے وہ اون، وَأَوْبَارِهَا، اور یہ جو روئیں ہوتی ہیں، بعض جانوروں کے جسم پر روئیں ہوتی ہیں، وہ بڑے لطیف ہوتی ہیں، ان سے جو کمبل بنتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ لائٹ، اور یہ ہے اونٹ کی کھال کے اوپر روئیں ہوتی ہیں۔ وَأَشْعَارِهَا، اور جو بال ہیں بعض جانوروں پر جیسے بکریاں ہیں، ان سب میں بھی اساسا ومتاعا الی حین، تمہارا بہت سا گھریلو سامان ہے اور اسباب ہے جو ایک وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے فراہم کیا ہے، تم ان سے بہت سی چیزیں بناتے ہو، کام میں لاتے ہو۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے ہیں اپنی پیدا کردہ چیزوں کے سائے، جیسے بادل کا سایہ ہے، شدید گرمی میں اگر بادل آ جائے تو کتنا سکون ملتا ہے انسان، اسی طریقے سے کہیں دھوپ میں لقودق کوئی جگہ ہے، بیابان ہے اور وہاں پر کوئی درخت مل جائے تو وہ بہت بڑا ایک غنیمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے تمہارے لیے سائے پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ يَكْنَانًا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ، غار، جن میں تم پناہ لیتے ہو بارش سے، کسی خطرے سے، کسی دشمن سے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے ہیں، ایسے کپڑے، لباس، تقیکم الحر، جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے، گرمی کی شدت سے۔ تو کپڑا جو ہے وہ گرمی کی لو سے بچانے میں کپڑا بھی جو ہے مفید اور معاون ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے کرتے بھی ہیں، ایسے لباس بھی ہیں جو تمہارے لیے بچاؤ کا سامان کرتے ہیں جنگ میں، یعنی زرہ، وہ جو لباس ہوتا ہے پورا، یہ سب چیزیں جو ہیں پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہیں۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے تم پر اپنی نعمتیں، اپنے انعامات، لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تاکہ تم اللہ کے فرما بردار بنو، اس کے آگے سر جھکا دو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے نبی اگر یہ پھر بھی باز نہ آئے، آپ کی بات نہ مانے، ان ساری نعمتوں کو دیکھ کر بھی اللہ کا انکار کریں، تو آپ کے ذمے تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، پھر لفظ نعمت آیا، یہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، سمجھتے بھی ہیں، ثم ینکرونہا، اور پھر انجان بن جاتے ہیں۔ واکثرہم کافرون، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ناشکرے ہیں، ان نعمتوں کی ناقدری کرنے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر